محمد وآل طیبین وصحبہ المنتجبین اما بعد قال علیہ السلام اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان لله لا فضلة في سلطان ولا التماس شيء من نزول الفقار بل لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك قاموا معطلة من وجودك. نظار گرامی توفیق الہی ہے کہ مجھے صراط حسینی تربیتی ورکشاپ اور مستحکم پاکستان کانفرنس کے نام سے اس اجتماع میں حاضر ہونے کا موقع ملا اور آپ برادران ایمانی کا علماء کرام جوانوں کا سب کا نزدیک سے دیدار لائق تحسین ہیں، لائق تقدیر ہیں ہمارے یہ عرصوں کے عزیزان جنہوں نے یہ تربیتی ورکشاپ تربیتی اس کانفرنس کا اہتمام کیا اور قدردانی کرتا ہوں حضرات کی جنہوں نے اس کانفرنس میں اور اس تربیتی ورکشاپ میں شرکت کی. جن لوگوں نے سہولتیں فراہم کی ہیں، انتظامات کیے ہیں، وہ بھی قابل تحسین ہیں. ان کی کوششیں اور کاوشیں اسلام آباد کے مقامی حضرات اور دوسرے افراد شہری ہمارے مزدوری اور اداران صوبائی اور اداران موجود ہے، سب کا قابل تقدیر ہے ان کی کوششیں. مجھے یہ یہاں یہ عنوان میں نے آ کر دیکھا کہ صراط حسینی تربیتی ورکشاپ. ظاہر ایک تربیتی ورکشاپ ہے اور تربیت کے جو تقاضے ہیں ان کو ہمیں یقیناً مد نظر رکھنا ہوگا اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے یہ جو تربیتی ورکشاپ ہم نے منعقد کی ہے اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں ہماری زندگی. صرف اجتماع تھا، ایک مظاہرہ تھا، تظاہر تھا، ایک جمع ہونے کا یا ایک کارروائی تھی بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ کام کیا یا اس کے کوئی اثرات ہوتے. آپ جانتے ہیں کہ تربیت ہی وہ واحد ذریعہ ہے، مؤثر ذریعہ جو انسان کی زندگی کو راستہ مہیا کرتا ہے. صراط حسینی آپ نے کہا ہے نا، صراط حسینی جو مہیا کرتا ہے ہماری زندگی کو وہ تربیت. آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے سوشیالوجی سے تعلق ہوگا، ان کا عمرانیات جسے کہتے ہیں، اس کے اندر 10 عوامل ہیں جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انسان کی زندگی کا رخ متعین ہوتا ہے، اچھائی کا، برائی کا، یا جو بھی اس کا ایک انداز ہوتا ہے کیسی زندگی گزارنی ہے. حتیٰ کہ یہ لباس جو پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے، یہ جو آبا کباب پہنی ہوئی ہے اس کا بھی زندگی کا رخ بنانے پر، متعین کرنے پر اثر ہوتا ہے. ماحول کا 10 چیزیں آپ کو گنواتا نہیں، بات لمبی ہو جائے گی. ان میں سے ایک اہم چیز جو ہے وہ ہے تربیت. تربیت جو ہے وہ انسان پر اثر انداز ہوتی ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان فطرت پر، فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے.
دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، دین فطرت ہے۔ اور اسی کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ولیکن ابواہ یحودانہ اور یمجسانہ اور ینصرانہ، اس کا ماحول، اس کی تربیت، ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ پیدا فطرت اسلام پر ہوتا ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، خارجی عوامل اور مؤثر اس پر اثر انداز نہ ہو، تو انسان خالی اس کو آپ چھوڑ دیں تو جب بھی راشد اور بالغ ہوگا تو وہ اسلام کا راستہ اختیار کرے گا، عقیدہ بھی اسلام کا ہوگا اور آگے جو کام کرے گا وہ بھی اسلام کا۔ یہ اس کا مقصد ہے کہ ماحول اثر انداز ہوتا ہے، ماحول انسان پر۔ تو یہ تربیتی ورکشاپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ماحول پر اثر انداز ہوں، ماحول ہم پر اثر انداز نہ ہو۔ ہم ماحول بنائیں، کم از کم اپنے یہ جو طلبہ برادری ہے، یہ صوفے حضرات ہیں، ان کو ایسا ماحول دیں، ایک ایسی تربیت کیوں نہیں ہوتی؟ تربیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ بازار سے خرید کے لائے اور جیسے یہ جو بینر اور یہ آپ لگاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، بیج وغیرہ ہے، پلے کارڈ کیوں خرید کے لگا دیں، ایسا نہیں۔ تربیت کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تربیت نام ہے ایکسرسائز کرنے کا، جسے اردو میں مشق کہتے ہیں، جسے عربی میں ریاضت کہتے ہیں۔ ریاضت ضروری ہے، ریاضت کے بغیر بہت سے عوامل ہیں جو آپ کے نفس کو کھینچنے کے لیے، دوسری طرف موڑنے کے لیے سامنے آئیں گے۔ بڑے زیبائش اور بڑی آرائش کے ساتھ بعض عوامل ہیں جو آپ کو، بہت سے عوامل ہیں جو مجھے مجبور کریں گے کہ میں یہاں جھوٹ بولوں اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے۔ بہت سے عوامل ہیں جو مجھے مجبور کریں گے کہ میں دوسرے پر الزام تراشی کروں یا بہتان تراشی کروں۔ بہت سے عوامل ہیں کہ میں اپنی اقتدار اور بڑائی کی خاطر دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس پر تابڑتوڑ حملے کروں اور الجھوں اس کے ساتھ اور مازدارائی کروں۔ قرآن کو کہتے ہیں فلا تنازعوا، بڑی واضح بات ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے امر اور ایک ہوتی ہے نہیں۔ عربی میں امر ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، واجب۔ نہیں ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا حرام۔ اسی طریقے پہ یہ بھی نہیں ہے ولا تنازعوا، لڑائی مت کرو، جھگڑا کرنا حرام، جیسے زنا حرام ہے اس طریقے پہ۔ لہذا ایسے عوامل جب مجھے کھینچیں گے تو میرے نفس کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے، ریاضت کے ذریعہ، کوشش جدوجہد کے ذریعہ اور ایکسرسائز کے ذریعہ اپنے نفس کو اتنا کنٹرول کروں، اس سرکش گھوڑے کی دونوں لگامیں یوں کھینچ کر رکھوں کہ وہ میرے کنٹرول میں، میرے عقل کے کنٹرول میں رہے، سرکش نہ ہو جائے۔ سرکش جو گھوڑا جو ہے وہ خود بھی تباہ ہوتا ہے اور اپنے سوار کو بھی تباہ کرتا ہے۔ سرکش گھوڑے کو کنٹرول میں رکھنا تربیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سے مظاہر آپ کو ملیں گے جہاں آپ کا دل چاہے گا کہ یہ میں کام کروں، حالانکہ وہ کام کرنا درست نہیں ہے۔ کسی غلط کاری کی طرف توجہ کرنا، کسی حرام خوری کی طرف توجہ کرنا، کسی بہت سے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، گناہان کبیرہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو چھوٹے گناہوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تربیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ دلی صدر کے لیے لازم ہے کہ وہ گناہان کبیرہ کی لسٹ تمام 600 کے افراد کو فراہم کریں۔ تربیت کی ورکشاپ بنائیں کہ جہاں بجائے اس کی میرا فوٹو ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ گناہان کبیرہ کی لسٹ ہونی چاہیے۔ تربیت کی ورکشاپ ہے نا، تو تربیت کی ورکشاپ کے جو تقاضے ہیں اور تربیت کی ورکشاپ کے حوالے سے جو حدیث ہے مولانا سے لے کر وہ اب ایسا کرتے ہیں۔
میں عام بھی لوگوں کی آسانی کے لیے بیان کرتا ہوں، مرو صبیانکم بالصلاۃ، حدیث مشہور ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ ہمارے جی ایس او کے برادران کلی بات میں نہیں کرتا، بات کے بارے میں شکایات آتی ہے کہ وہ نماز کو نظر انداز کرتے ہیں، نماز کو نظر انداز کبھی نہیں کرتے۔ مرو صبیانکم، بچے چھوٹے کو حکم دو، سکھاؤ نماز، اس کو پاک و پاکیزہ کر کے لاؤ مسجد میں تاکہ مسجد کی آداب کو سیکھے۔ وَإِذَا بَلَغُوا عَشْرًا فَاضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا، 10 سال ہو تو پٹائی کر کے پڑھاؤ نماز۔ آگے پھر مسئلہ آتا ہے کہ اگر باپ مارے اس کو اور بازو ٹوٹ جائے تو اس کا کیا ہوگا، اس حد تک اجازت ہے یا نہیں، یہ فقہی مسئلہ ہے، اس میں آپ کو نہیں ڈالتا ہوں۔ اس حد تک بھی بعض اجازت دیتے ہیں کہ اگر بازو اور ٹانگ ٹوٹ بھی جائے بعض کی طرف سے، البتہ میں موجودہ مراجع کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کچھ رکھتے ہیں۔ اور تو یہ بھی جب لیلۃ الحریر، وہ رات جب تلوار، حریر کہتے ہیں سنسناہٹ، تلواروں کی سنسناہٹ تھی اور جنگ صفین میں تلواریں چل رہی تھی، اس وقت مصلی عبادت بچھایا ہے نیچے میدان کے اندر۔ اب مجھے یاد نہیں ہے، میں آگے نہیں بڑھتا ہوں، کسی نے بتایا تھا کہ جب پوچھا گیا کہ اس حالت میں آپ نماز، تو شاید مجھے یہ روایت نہیں بیان کر سکتا کہ شاید انہوں نے فرمایا کہ اگر نماز نہ ہوتی تو یہ جنگ بھی نہ ہوتی، کسی نماز کی خاطر تو لڑائی ہو رہی، یہ ابھی روایت کی تصحیح کرنی ہے۔ باہر تو اس طریقے میں وہ پھر یہ ہے کہ نماز تربیت ہے، تو نماز کیا کس نے آپ کو وضو کا طریقہ بتایا، کسی نے نماز کا مختصر طریقہ کسی نے بتایا، وہ ہوتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز بڑا لمبا چوڑا پلان ہے اور ایک لمبا چوڑا مشق ہے جو کرنی پڑتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایک گلاس لے لو، اس گلاس میں 3 چلو پانی، ایک چلو کرو مولو، ایک چلو سے بازو تو دائیں بازو، ایک سے بائیں بازو، سر کا مسا پاؤ۔ کتنے سیکنڈ لگتے ہیں جی؟ وضو، یہاں ایک گلاس 3 چلو پانی آپ کے ہو تو وضو ہو سکتا ہے، اور آپ کے لیے چند منٹ یا چند سیکنڈ نماز کا تکبیرۃ الاحرام رکن ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے حمد اور ایک سورت، حمد اور سورت۔ اگر ٹائم مختصر زیادہ تنگ ہو گیا ہے تو پھر صرف حمد کافی ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں، رکوع کے لیے جو اللہ اکبر کہتے ہیں یہ بھی واجب نہیں ہے، رکوع میں چلے جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ، پھر کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ، واجب نہیں ہے، کیسے ٹھیک ہے سیدھے کھڑا ہونا ہوگی۔ رکوع سے پہلے جو قیام ہے وہ رکن ہے، رکوع کے بعد والا قیام جو ہے وہ واجب ہے، وہ بھی کھڑا ہونا ہے، کھڑے ہوتے ہوئے جاؤ۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے اور رکوع کھڑے ہو کے رکوع جو ہے وہ کر سکتا ہے تو پہلے سیدھا کھڑا ہو اور رکوع میں جائے، یہ رکن ہے۔ تکبیرۃ الاحرام بھی رکن ہے، 2 رکن ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر تھوڑا وقفہ کر کے بیٹھے، دوسرے سجدے میں آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر بیٹھنا ضروری نہیں ہے، کھڑے ہو جاؤ، جاؤ آگے اگلی رکعت شروع کر، وہ بھی رکعت اس طرح پڑھ کے پھر آ کر تشہد مختصر۔ کوئی تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ کوئی تکبیر واجب نہیں، سب سنت ہے۔ ہاتھ کانوں تک لے جانا بھی واجب نہیں، سب سنت ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ارکان نماز اور واجبات نماز، نیت اور تکبیرۃ الاحرام اور رکوع سے پہلے کا جو قیام ہے یہ رکن ہے، اور سجدہ اور رکوع اور سجود
یہ 5 رکن ہو گئے. باقی واجب ہیں مثلاً سجدے کے اندر 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا، رکوع کے اندر بھی اور پھر تشہد اور سلام. مختصر اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 1.5 منٹ 2 رکعتوں پہ یا 2 منٹ کرنا. تو یہ 2 منٹ اگر نہیں ہے ہمارے پاس تو آپ نے تربیت کیا حاصل کی؟ تربیت کی نماز تو عمود الدین، ستون ہے دین کا. بے وقوف تھے وہ لوگ، بے وقوفی کا دور تھا جہاں لوگ جاہل تھے تو باتیں کرتے تھے. اب وہ دور نہیں ہے، اب جہالت نہیں چلے گی. نماز ان قبل ما سوا، اگر نماز قبول ہے تو جتنے بھی عمل کرتے ہو، نماز کے علاوہ جتنے ما سوا میں سب کچھ آ جاتا ہے، تب قبول ہوگا جو نماز قبول ہو. نماز قبول نہیں ہے تو اس میں قبول ادائیگی ہو جائے گی، قبول نہیں ہوگا. حتیٰ کہ حج بیت اللہ کے بھی جاتے ہیں تو نماز قبول ہے تو حج قبول ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ اولین روز معاشر کے جام گداز وقت اولین پرسش اول ما یحاسب الانسان الرجل یا انسان الصلاۃ، سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا قیامت کے دن وہ نماز ہے. معمولی چیز ہے نماز. نماز جو ہے وہ ضروریات دین میں سے ہے. دین کے وہ جز جس میں کوئی اختلاف نہیں رکھتا اس کو کہتے ہیں ضروریات دین. اس لیے جب مسلمان کے لیے 3 باتیں ہم کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ شہادتین کا قائل ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ ضروریات دین کا منکر ہو. یہ بھی ایک اضافہ کرتے ہیں باہر. لہذا یہ بہت ضروری ہے تربیت کے لیے اپنے آپ کو. ابھی تربیت کا مرحلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک اور بات ہونی چاہیے تھی، کیونکہ آپ کا عنوان یہ ہے اور وہ باتیں ہو بھی چکی. لیکن ایک جو بھی جماعت ہے، اس کے جو بھی تنظیم ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، تحریک ہوتی ہے، موومنٹ ہوتی ہے، جدوجہد ہوتی ہے، اس کے بہت سے عناصر ہیں. بہت سے عناصر ہیں جن سے ایک موومنٹ اور ایک بنتی ہے تحریک اور جدوجہد، جس کا میں نے یہی آپ کو سراج حسینی کا دیکھ کر امام حسین علیہ السلام حضرت علی ابن ابی طالب اور امام حسین علیہ السلام دونوں کا ایک فرمان پڑھا تھا، جس میں ایک تحریکی اغراض و مقاصد بھی بیان تھے. کن اغراض سے آپ نے بچنا ہے اور کن اغراض کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اس کو ابھی وقت نہیں ہے. بہرحال ایک ہر جدوجہد کے لیے سب سے مین چیز اس کا ہدف ہے، وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہدف کے ساتھ ویژن کیا ہے اس کا. جے ایس او کا ویژن کیا ہے. ویژن جو ہے وہ اہم ہوتا ہے، اس کی اہمیت ہے. اس ویژن کے ساتھ پھر کمٹمنٹ کتنی ہے. کیا ہمارے جماعت میں صرف نام بنانے کے لیے یا اس شہرت کے لیے کہ بھئی ایک جماعت ہے، اس سے کارواں چل پڑا ہے تو ہم بھی شامل ہو کر لوگوں کو دکھائیں کہ ہم بھی اس کے اندر موجود ہیں. کٹھن مرحلہ بھی ہے اور آسان بھی ہے. اگر آپ ویژن آپ کا ہے، آپ کے اہداف اور نظریاتی آپ ہیں، تو اپنے آپ کو نظریاتی بنانے کی تربیت کیجیے. کوشش کیجیے، ذہن کو آمادہ کیجیے، مائل کیجیے ذہن کو، اور پھر اس کے ساتھ کمٹمنٹ بھی ہونی چاہیے. کہ جب جے ایس او کا جو طالب علم ہے وہ ایک کمٹمنٹ والا طالب علم ہو. وہ بہت اہمیت رکھتی ہے کمٹمنٹ. کسی جدوجہد کا حصہ ہونے والے کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے. کمٹمنٹ بہت اہمیت کی حامل ہے. اگر جب موقع ہو، جب ضرورت ہو، اس وقت لوگ نہ ملیں یا میسر نہ ہوں یا کوئی بہانے تراش کے ہونا تو فائدہ نہیں ہے.
ظاہر ہے ضروریات بھی اپنی ہیں، مجھے دیکھنی پڑتی ہیں، مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کمٹمنٹ ہونی چاہیے، اور کمٹمنٹ کے ساتھ ہی توانائیوں کا تمرکز ہوتا ہے۔ جب کمٹمنٹ ہوتی ہے تو مختلف طاقتیں اور توانائیاں اکٹھی ہوتی ہیں، یہی توانائیوں کا تمرکز جو ہے کسی جماعت کو اور کسی جدوجہد کو آگے لے جاتا ہے۔ اگر صدام کو، ہم تو وہاں موجود تھے، شاید کسی سے اسے خوف و خطر نہیں تھا، نہ عرب ملکوں سے، سب کیسے اتنا انسان تھا، اگر خطرہ تھا اس کو تو حزب الدعوہ کے جوانوں سے ہیلی کاپٹر پہ اٹھا کے خاندان کے خاندان اس نے پھینکوا دیے دریا کے اندر، دجیل کے۔ ڈرتا تھا تو دجیل کے جوانوں سے اس کو ڈر تھا، کسی اور سے ڈر نہیں تھا، اور کی کمٹمنٹ اتنی تھی کہ وہ بھول چکے تھے اپنے ہر ایک کا خاندان پورا کا پورا، بعضوں کا شاید دریا میں ڈوب گیا ہوگا، لیکن وہ اپنے ہدف اور مقصد کے ساتھ اتنے وابستہ تھے کہ اس سے پیچھے ہٹنے کے چھپ جاتے ہیں لوگ، بھاگ جاتے ہیں، جان بچاتے ہیں۔ یہ اور وہ منظر ہمارا نہیں ہے، اگر کہ وہاں وہ امریت کی اور ایک سلسلہ تھا، لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کمٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر تشیع کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، سلب کرنے کی کوشش ہو مختلف بہانوں سے۔ پہلے تھے تکفیری لوگ جن کو سامنے لایا گیا، اب تکفیریوں کی جگہ سرکاری لوگ آ گئے، سرکاری ادارے آ گئے جنہوں نے ایف آئی آریں درج کرنی شروع کر دی ہیں۔ مجالس اعضاء پر پنجاب کی اتنی فائل ہے کہ ایف آئی آریں ہم نے خود اکٹھی کی ہیں۔ آپ کے علم میں ایسی کوئی چیز ہو تو فوری مرکز کو بھجوائیے گا، مجلس اعضاء کے حوالے سے یا کسی مسجد کی رکاوٹ کے، امام بارگاہ کی رکاوٹ کے حوالے سے، جو مذہبی حقوق ہیں، جو مذہبی حقوق ہیں تشیع کے واضح اور روشن بنیادی حقوق کی ضمانت ہمیں دیتا ہے، آج میں لمبی بات ہو جائے گی، اور شہری آزادیوں کی ضمانت دیتا ہے میرا آئین، مجھے کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ اگر ہر جامہ کی بے خواہی بپوش، من اندازے قدترا بھی شناس، کوئی فارسی شعر ہے، جو کرتا اور لباس پہننا چاہتے ہو پہن لو، میں تمہارے قد کے اندازے کو جانتا ہوں۔ تم تکفیریوں کے ذریعہ آئے ہو تو میں ان کو بھی پہچانتا تھا، ان کی اصل اور نسل کو پہچانتا تھا، اور اب اگر سرکاری اداروں کی شکل میں بھیجے ہیں لوگ تو ان کو بھی میں جانتا ہوں۔ البتہ ایک اچھا ہوا کہ کچھ لوگ مجھے ملے انتخابات سے قبل، تو میں نے کہا کہ یہ جو دھرنے ہیں، مرنے ہیں، ریلیاں ہیں، میلیاں ہیں، یہ آخر ختم ہو گئی اور ہو جائیں گی، لیکن یہ جو تم نے راستہ اختیار کیا تھا مجلس اعضاء کو روکنے کا، اس کے لیے جب جدوجہد شروع ہوگی تو اس کے لیے جتنی بھی قربانی یہ مانگے گی ہم دیں گے، اور ختم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ جان بھی قربان ہے، قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے۔ بڑی تفصیل ہے، کے پی میں بھی ہوئی، ہم نے وہاں لڑا، اس میں عدالت میں ہم نے کیس لڑا، وہاں بھی ایف آئی آر ہوئی، اور پنجاب میں تو اتنی بے پناہ کی اتنی بڑی فائل۔ ہماری اس بات کا شاید اثر ہوا یا حالات ایسے تھے، میں بھی کہہ نہیں سکتا، خاموشی ہو گئی فی الحال، ہو سکتا ہے بعد میں یہ چیز جاگے، تو اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہمارا فلسفہ قربانی ہے، لڑائی جھگڑا نہیں، بازارائی نہیں ہے، تو ٹکار نہیں ہے، گالم گلوچ نہیں ہے۔ اور اگر مجھے پتا چلا یہاں پہ اسلام آباد میں کل پرسوں کسی کو کوئی نجات کہا، یہ کہا، یہ ہم نہیں کہتے، ہمارا کلچر نہیں ہے، رک جاؤ اس بات پہ، کوئی ہمارا کلچر نہیں ہے کسی کو گالی دینے کا یا کسی کو برا کہنے کا۔ ہم گالی دینے پہ آتے تو ان کو گالیاں دیتے جنہوں نے سال ہر سال ہمیں گالیاں دی، ہم کو بھی نہیں۔ لسنا سبابین، اور امیر کا جملہ ہے، ہم گالیاں دینے والے نہیں ہیں۔
ہم گالیاں دینے والے نہیں. لہذا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے مقصد اور ہدف، ہم ہیں قربانی دینے والے اور ایک مجلس اعضا کے لیے کتنی قربانی دینا ہوگی اس کا طے ہم کریں گے یہاں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. تشیعوں کی اور یہ جو آپ کے کنٹینر لگتے ہیں اور یہ جو یہاں اسلام آباد کناتیں لگتی ہیں اور تار ہوتے ہیں اور ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی غیر قانونی عمل انجام پا رہا ہے اور اس کو بند کر کے رکھو اور لوگوں کو آنے نہ دو، یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ پاکستان کی اساس کے خلاف ہے. اور ابھی کچھ باتیں مجھے کہنی ہے، میں کہوں گا وقت پہ. ایک وقت آئے گا جب میں کچھ باتیں کہوں گا. کچھ لوگ باتیں کہہ رہے ہیں وہ آدھی ادھوری باتیں کہہ رہے ہیں. میں مکمل بات کروں گا اس لوگ کی. میں مکمل بات کروں گا اس ملک کے اندر، پھر دیکھوں گا کون ہے جو اس سلسلے میں راستہ روکتا ہے. ہمارا راستہ روکے گا نہیں. تشیعوں کا راستہ روکنا اس وقت سب سے بڑا ہمارا ہدف اور جو ہمیں پیش نظر جو چیز ہے، جو جہاد ہے، وہ تشیعوں کے راستے سے رکاوٹیں ہٹانا. صادق کی شکل میں زندہ ہے، صادق کی شکل میں زندہ ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. آزاداری کے راستے سے میں کوئی رکاوٹ قابل قبول نہیں ہے. نظم و نسق کو ہم بہتر جانتے ہیں، اس کو ہم مانتے ہیں، ہونا چاہیے. شیعوں کو بھی کہوں گا، آپ کو بھی کہوں گا کہ نظم و نسق ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ شہری آزادیوں پر کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی. بنیادی حقوق پر کوئی پس و پیش نہیں ہو سکتی. بات سننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. اسی لیے تو وہ کہتے تھے نا، جب وہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم اس کو کہتے ہیں فلاں کے ساتھ بیٹھو، یہ کہتا ہے کمیٹیاں بناؤ، کمیٹی بناؤ. بالکل میں نے کہا تھا، ٹھیک کہا انہوں نے. آپ بھی کہتا ہوں کمیٹی بناؤ، ایجنڈا دو. کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے بغیر ایجنڈے کے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایجنڈا لاؤ گا، اس بات دیکھیں گے کیا ہوگا. لیکن اب انہوں نے ان کا تو سلسلہ راستہ ہم نے بند کیا. ہماری حکمت عملی سے ان کے راستے بند ہوئے، تکفیر بند ہوئی. اب دوسرے لوگوں کو، سرکاری اداروں کو سامنے لایا جا رہا ہے. اس کا بھی انشاءاللہ تدارک ہو جائے گا، کوئی رکاوٹ قابل قبول نہیں ہوگی. البتہ میں یہ کہوں گا کہ اپنی تنظیموں کو، شیعہ علماء کونسل ہو یا پھر ASO ہو، اپنے آپ کو اور منظم کرنے، اپنے آپ کو اور اپنے اندر جڑاؤ، اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں. آپ کچھ آپ کے اندر بعض تنظیمی نوعیت کے چھوٹے موٹے جو ہے اختلاف رائے یا اختلاف نظر ہے، اس کا حل نکالنا چاہیے. بحث و تکرار کی بجائے گفتگو کرے، مناسب انداز میں گفتگو اور اس کے بعد اس کا حل. یہ پالیسی ہے ہماری، نوٹ کر لیجیے اس بات. بحث و تکرار میں سے گریز کیجیے. یہ گھنٹوں آپ کی باتیں ہوتی ہیں. مجھے پتا چلتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے کوئی بنائے ہوئے گروپ بنائے ہوئے، کیا بنائے ہوئے، ایسی باتیں جن کا کوئی منطقی عقلی لحاظ سے ان باتوں کا کوئی وزن نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے. گفتگو کریں منطقی اور عقلی اور علمی اور مستند حوالوں کے ساتھ. اگر تنظیم ہے تو دستور کے دائرے میں، اگر تنظیم ہے تو پالیسیوں کے اندر اس سے ہٹ کر دیں. دستور کے مطابق ان کے ہوں سے اختلافات اور اختلاف نظر بھی مناسب اور اچھے انداز میں، پیارے انداز میں، اور اس کا رائے حل تلاش کرنے کی طرف جائیے. گفتگو مناسب انداز میں کرنے کے بعد رائے حل کی طرف جائیے. میں دیکھ رہا ہوں بہت سی جگہوں پہ شاخسانے اٹھ رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے اور تنظیم کو کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی. ان تنظیموں کو توڑنے کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی، ناممکن. البتہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اگر کسی کے اعلی کار بن جاتے ہیں یا کسی سے مل جاتے ہیں تو وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، تنظیم کا نقصان نہیں ہوتا.
لیکن تنظیموں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی طاقتوں اور توانائیوں کو مجتمع کرو ایسا مشکلات کے حل کے لیے. یہ تو ابھی میں نے آپ کی مذہبی مشکلات کی بولی ہے. ابھی میں دوسرے موضوع کو میں نے چھوڑ دیا اور جو پاکستان کی حیثیت سے، پاکستانی کی حیثیت سے، پاکستانی عوام کے مسائل، پاکستان کو درپیش چیلنجوں کے حوالے سے یہ کوئی اور وقت ہوگا تو تفصیلی گفتگو ہوگی، اس میں بھی ہمارا موقف اور ہمارا مستند ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں موقع کیا کہ ہم جو پالیسی اختیار کرتے ہیں وہی پالیسی نتیجہ خیز ہوتی ہے. اس سے ہٹ کر جو پالیسیاں اختیار ہوتی ہیں وہ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. قرآن کہتا ہے کہ جب پانی چڑھتا ہے تو جھاگ اٹھتی ہے، وہ جھاگ بیٹھ جاتی ہے، وہ کوئی نتیجہ خیز نہیں. جھاگ کی کوئی حیثیت وَمَا يَمَا يَدْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو لوگوں کے لیے فائدہ مند وہ چیز ہوتی ہے جو زمین پر تہ میں بیٹھ جاتی ہے، اسی سے کھیتیاں ہوتی ہیں، اسی سے ہریالی پیدا ہوتی ہے. لہذا کوشش کیجیے اپنی طاقت و توانائی کو مجتمع کرنے کی، کوشش کیجیے اپنے اختلافات دور کرنے کی، گفتگو کے ذریعہ رائے حل نکالنے کی جیسے میں نے کہا، اور کوشش کیجیے کہ جو اپنے ویژن کو سمجھنے، اپنی کمٹمنٹ کو اور زیادہ مضبوط کرنے، زیادہ سے زیادہ وقت دینے، اور جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ شو کو وسیع کرنے، اس کو وسعت دینے، اس کی کوشش کیجیے. اور اپنے جو دوسرے آپ کی خیال نوا تنظیمیں ہیں اور کسی کے خلاف کوئی مازارائے نہ کیجیے. کوئی نازیبا کلمات، کوئی رکاوٹ، کوئی معنی ایجاد کرنا، کوئی بدتمیزی، بے حرمتی، تعظیم سے گری ہوئی بات، منطقی بات کو کر سکتے ہیں تو کرے، اس میں بھی اگلا چڑھ جائے تو اٹھائے، کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا خاصہ ہے، ہم کسی سے اورجتے نہیں ہیں. ہماری حیثیت اور ہمارے مقام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگوں سے اٹھے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ پیار سے، محبت سے پیش آ کر ان کو صحیح راستے کی رہنمائی کریں. یہ ہمارا طریقہ ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اس تربیتی نشست سے آپ کو حاصل ہونا چاہیے. میں اسی پر اختتام کرتا ہوں، اور اگر کوئی سوال ہو. جامع مسجد امام بارگاہ صاحب صور عباس صاحب ہمارے دلی صدر موجود ہیں، کاظمی صاحب سب کی میں نے پہلے کہہ دی کیا کہ اسلامیہ کے بارے میں کہا، سب کی قابل قدر ہے، کوشش کافی ان کا حوصلہ افزائی، ان کی قدر شناسی. کوئی سوال ہو تو میں مختصر